السلام علیکم۔ آج ہم 8ویں جماعت کی 28ویں دن کی ایکٹیویٹی حل کرنے جا رہے ہیں۔ آپ نے 7ویں جماعت میں اپنے دستور کا تعارف پڑھا ہے، اسی میں پہلا سوال ہے، دستور سے کیا مراد ہے؟ ملک کے معاملات سے متعلق قوانین اور ترمیمات یکجا شکل میں جس کتاب میں درج ہوتے ہیں اسے دستور یا آئین کہتے ہیں۔ دوسرا ہے، دستور کی تمہید سے کیا مراد ہے؟ جواب لکھیں گے، تمہید دستور کے مقاصد کو واضح کرتی ہے۔ دستور کی تمہید میں شامل 3 اقدار کون سے ہیں؟ دستور میں شامل 3 اقدار انصاف، آزادی اور مساوات ہیں۔ دستور کی تمہید پڑھیے اور اس میں آئے ہوئے الفاظ کی فہرست تیار کیجیے۔ بھارت کو مقتدر، سماجوادی، غیر مذہبی، عوامی جمہوریہ بنانے کے عزم کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ دستور ساز مجلس، دستور ساز اسمبلی کے اراکین کے نام تلاش کر کے ان کے تصاویر کا البم بنائیے۔ تو اس میں ہیں ڈاکٹر راجندر پرساد، جواہر لال نہرو، ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر، ولبھ بھائی پٹیل، مولانا ابوالکلام آزاد، سروجنی نائیڈو، جے پی کرپلانی، راجکماری امرت کور، درگا بائی دیشمکھ، ہنسا بین مہتا وغیرہ۔ عملی کام نمبر 2، اوپر دی ہوئی تصاویر کا مشاہدہ کیجیے اور استاد کی مدد سے مختلف الفاظ کے معنی سمجھ لیجیے۔ آپ کو کیا سمجھا؟ مذکورہ بالا عملی کام کر کے آپ نے کیا سمجھا یا سیکھا، اس کے بارے میں لکھنا ہے۔ حکومت کو قوانین کے دائرے میں رہتے ہوئے کام کاج کرنا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اقتدار کا ناجائز استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ شہریوں کے حقوق محفوظ رہتے ہیں، حکومت انہیں چھین نہیں سکتی۔ قانون کی حکمرانی قائم ہونے کی وجہ سے منمانی کرنے کی گنجائش نہیں ہوتی۔ حکومت پر عام انسان کے اعتبار سے اضافہ ہونے سے وہ حکومت میں شریک ہوتا ہے، اس کی شمولیت کی وجہ سے جمہوریت مضبوط ہوتی ہے۔ عالمی امن و تحفظ، انسانی حقوق کی حفاظت کا ماحول تیار ہوتا ہے۔ دستور میں فرائض کا ذکر بھی ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ان کی ذمہ داریاں بھی متعین ہوتی ہیں۔ اس کے بعد ہے، ان سوالوں کے جواب تلاش کیجیے۔ پہلا ہے، دستوری قوانین کے مطابق حکومتی کام کاج چلانے کے فائدے لکھیے۔ کسی بھی حکومت کو دستور میں درج موضوعات کے مطابق حکومتی کام کاج کرنا ہوتا ہے۔ اس سے حسب ذیل فائدے ہوتے ہیں۔ قانون کی حکمرانی قائم ہو کر اقتدار کے ناجائز استعمال کی گنجائش نہیں رہ سکتی۔ حکومت شہریوں کے حقوق کو چھین نہیں سکتی۔ حکومت پر عام انسان کے اعتبار سے اضافہ ہوتا ہے اور حکومتی کام کاج میں اس کی شرکت بڑھ جاتی ہے۔ اس وجہ سے جمہوریت مضبوط ہوتی ہے۔ عالمی امن و تحفظ، انسانی حقوق کی حفاظت کا ماحول تیار ہوتا ہے اور شہریوں کو اپنے حقوق اور فرائض کا علم ہوتا ہے۔ اگلا سوال ہے، سوال نمبر 2، دستور ساز مجلس کے اراکین کے نام لکھیے۔ ڈاکٹر راجندر پرساد، جواہر لال نہرو، ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر، ولبھ بھائی پٹیل، مولانا ابوالکلام آزاد، سروجنی نائیڈو، جے پی کرپلانی، راجکماری امرت کور، درگا بائی دیشمکھ، ہنسا بین مہتا وغیرہ دستور ساز مجلس کے اراکین تھے۔ سوال نمبر 3 ہے، مناسب متبادل تلاش کر کے لکھیے۔ پہلے میں آئے گا برطانیہ، دوسرے میں دستور ساز مجلس کے صدر کون تھے؟ ڈاکٹر راجندر پرساد۔ مندرجہ ذیل میں سے کون دستور ساز مجلس کے رکن نہیں تھے؟ مہاتما گاندھی۔ مسودہ کمیٹی کے صدر کون تھے؟ ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر۔ شکریہ، خدا حافظ۔